پیمنٹ ماڈل کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خواتین کو کوئی دشواری نہ ہو۔ اس وقت خواتین جب قطار میں لگتی ہیں اور قطار میں لگنے والی خواتین کو جب وہ پوس ایجنٹ جو پوائنٹ آف سیل ایجنٹ جو بینک کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ اس کی اس ولنریبلٹی کو اس سچویشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو ہمیں بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیمنٹ ماڈل کو تبدیل کر دیا جائے۔ ہم ڈیپٹی اسپیکر صاحب آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں ہم کہ اس پیمنٹ ماڈل کو چینج کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ ایک ماہ کے اندر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو پائلٹ کیا جائے اور خواتین کو بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلوانے کی سہولت دی جائے۔ جب یہ خواتین اپنے بینک اکاؤنٹ کو اون کریں گی تو آپ سوچیں کہ کتنی ان کے اندر ایک نفسیاتی تبدیلی بھی آئے گی، ان کے اندر ایک مزید ایک کانفیڈنس آئے گا کہ وہ بینک اکاؤنٹس کو اون کرتی ہیں، وہ اونرشپ آئے گی، فائنینشیل لٹریسی آئے گی، بہت ساری نئی چیزیں ہم اس ایک پیمنٹ ماڈل کے چینج ہونے پر دیکھ سکیں گے۔ This is indeed a very important initiative that Benazir Income Support Program and NADRA will be signing on today. اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ سب کے سامنے ہے کہ 2008 سے شروع کیا گیا اور پورسٹ آف دا پور جو فیملیز تھے، جو ہاؤس ہولڈس تھے، ان کو ان کی انکم کو سہارا دینے کے اعتبار سے اس وقت شروع کیا گیا جب دنیا کے اندر پہلے ہی گلوبل ریسیشن تھا اور انفلیشن جو تھی وہ بہت اوپر تھی، ڈیزل پیٹرول کی پرائسز بہت اونچی تھیں، اوپر تھیں، کسی کی بھی پہنچ سے باہر تھا ایک ڈیسنٹ زندگی بسر کرنا۔ تو اس پروگرام کو عین اس وقت شروع کیا گیا جب غریب ترین طبقہ جو ہے وہ مزید معاشی حالات کی وجہ سے پس رہا تھا، لیکن یہ پروگرام شروع دن سے پاکستان کے غریب ترین گھرانوں کے لیے ہے۔ یہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک یہ پروگرام ہے، ان کے نام سے منسلک اس پروگرام کا قانون بھی ان کے نام سے منسلک ہے، لہٰذا اس پروگرام کو ان کے ویژن کے مطابق چلایا جا رہا ہے، ان کے ہی ویژن کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے، اس پروگرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ گھرانوں کو یہ مدد فراہم کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے بھی کئی ایسے ہمارے لیے لوگ ہیں جن کو ہم نے شامل کرنا تھا پروگرام میں، لیکن کچھ کنسٹرینٹس کی وجہ سے، رجسٹری کی کنسٹرینٹس کی وجہ سے ہم انہیں شامل نہیں کر سکے۔ اب چونکہ یہ ڈائنامک رجسٹری جو ہے اس کو ہم نادرا کے ساتھ مل کر رہے ہیں، this is going to become a reality and I'm very happy and excited about this feature کہ یہ ریئل ٹائم سوشو اکنامک چینجز کو جو ہے وہ خود ڈیل کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے and I'm very excited about this achievement۔ اس چیز کی جو آج ہم بنیاد ڈالنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں نادرا کی جو پارٹنرشپ ہے وہ ضرور اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پوری امید اور یقین ہے بلکہ کہ جس طرح ہم پہلے پارٹنر کرتے آئے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان، فار دا بیٹرمنٹ آف دا موسٹ vulnerable communities of Pakistan, we will continue to work with NADRA to provide more social protection and to cover more people through this program۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے تقریباً 8.5 لاکھ لوگ نکالے گئے اور اس کی مختلف وجوہات بتائی گئیں۔ مثلاً اگر آپ نے غیر ملکی سفر کیا ہے، آپ نے ارجنٹ بیسس پہ NIC کارڈ بنایا ہے یا پاسپورٹ بنایا ہے، یا آپ کے نام پر گاڑی کی رجسٹریشن ہے، اور یا پھر ٹیلی فون کا بل جو ہے وہ ایک سطح سے اوپر چلا گیا ہے، یہ وہ وجوہات بنی جس کی بنا پر اتنے سارے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالے گئے۔ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم ان کیسز کو دوبارہ کھولیں گے اور آپ لوگوں سے ہم وہ انفارمیشن حاصل کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان تمام لوگوں کو دوبارہ اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 8171 کے اوپر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں اگر آپ
ان 8.5 لاکھ بینیفیشریز میں شامل ہیں. جن لوگوں کو پروگرام سے نکالا گیا یا جن لوگوں کو جو اب سروے ہوا ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا, انہی وجوہات کی بنا پر ان کو شامل کرنے پر غور کیا جائے گا, اور اس حکومت کے آنے کے بعد آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی متاثر لوگ ہیں, متاثر فیملیز ہیں, ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 25,000 روپے دیے جائیں گے. اور اسی سلسلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اس پوری ایکسرسائز کا آغاز کر دیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ود ان نو ٹائم میدان میں خود آ گئی ہے اور یہ ایکٹیویٹی ہماری جاری ہے. HPL کنیکٹ اور الفا الفلاح یہ 2 بینکس ہیں جس کے اندر سندھ, پنجاب اور بلوچستان میں HPL کنیکٹ اور خیبر پختونخوا کے اندر الفا الفلاح کے ذریعے جو رقم ہے ان کی تقسیم کی جا رہی ہے. ہمیں شکایت موصول ہوئی ہیں کہ کٹوتی ہو رہی ہے پیسوں کی, اور جو متاثر گھرانے ہیں, جو متاثر عورتیں ہیں, جب وہ پیسے لینے جاتی ہیں 25,000 روپے تو ان سے کٹوتی کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہیں ایجنٹ کو پکڑا, کہیں ہم نے کسی اور عملے کو پکڑا, کہیں پولیس تھی اور کہیں عام شہری تھے. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بہت سخت اقدامات لیے ہیں. ہم نے FIRs کٹائی ہیں, 20 سے زائد FIRs اب تک کٹ چکی ہیں. کئی گرفتاریاں ہو چکی ہیں جس میں ایک خاتون بھی پکڑی گئی, اسے بھی گرفتار کیا گیا. میرے اپنے حلقے سانگھڑ کے اندر جہاں جہاں کٹوتی کی رپورٹ آئی, اس چوری کی رپورٹ آئی, ہم نے ایکشن لیا. ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس پوری ایکسرسائز کے اندر اس طرح کی کرائم کو, کرمنالٹی کو برداشت نہیں کرے گا. یہ کٹوتی چوری ہے اور ہم ان غریب عورتوں کے پیسوں سے چوری کو برداشت نہیں کریں گے. اس مختصر 15-16 ماہ کے عرصے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بہت کام کیا ہے. سب سے پہلے 7.6 ملین خواتین کا جو نمبر ہمیں ملا تھا اسے ہم تقریباً 9 ملین تک لے گئے, تو آج 90 لاکھ خواتین جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز ہیں. خواتین کو ملنے والا سہمائی وظیفہ بھی 7,000 سے بڑھا کر 8,750 کر دیا گیا ہے, جو کہ 25% اضافہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارے کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کے 2 پروگرامز تھے جس میں بے نظیر تعلیمی وظائف ہے, 2.6 ملین اس میں بچے تھے جو بڑھ کر 7.85 ملین ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے بے نظیر نشوونما کے سینٹرز 157 ڈسٹرکٹس میں ہیں اور 488 فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم ہو چکے ہیں. یہ پروگرام 2016 میں پائلٹ ہوا, اس کے بعد 15 ڈسٹرکٹس میں دوبارہ پائلٹ ہوا اور اب پورے ملک میں یہ پروگرام کام کر رہا ہے. ہم نے پہلی مرتبہ ٹرانسجینڈر پرسنس کو اس پروگرام میں شامل کیا. ہم نے ڈائنامک رجسٹری کا آغاز کیا. پہلے رجسٹری اسٹیٹک ہوتی تھی, پھر اب ہم نے ڈائنامک کی اور تقریباً 3 ملین لوگ اب تک ڈائنامک رجسٹری کے ذریعے بھی اپنا اندراج کرا چکے ہیں. ہم نے خصوصی توجہ بلوچستان صوبے پہ دی اور آپ نے دیکھا ہے کہ فلڈز میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد سے 70 ارب روپے کی رقم بانٹی گئی. 25,000 روپے فی فیملی, 2.8 ملین فیملیز کو یہ رقم مل سکی. بلوچستان پر فوکس کرتے ہوئے ہم نے خاص طور پر بلینکٹ کوریج 2 پروگرامز بے نظیر تعلیمی وظائف اور بے نظیر نشوونما کے حوالے سے کی ہے. ہم نے 25 موبائل وینز کا بھی آغاز کر دیا ہے. یہ 25 موبائل وینز جو ہے وہ دور دراز فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جائیں گی, جس میں سے 20 بلوچستان اور 5 سندھ کے لیے ہیں. بہت سارا کام ہوا ہے نیو پیمنٹ ماڈل پر بھی, اور اب ہم نے بے نظیر سوشل پروٹیکشن اکاؤنٹس کا بھی آغاز کر دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو نیو پیمنٹ ماڈل ہو اس میں لوگ جو خواتین ہیں ان کو کوئی دشواری نہ ہو, ان کو کنوینینٹ رہے, یہ نظام ایفیشینٹ ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو. ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم کام پر فوکس کریں, اس پروگرام کے نام پر فوکس کریں. جس طرح اس پروگرام کا نام بے نظیر ہے, یہ پروگرام بھی بے نظیر ہی ہونا چاہیے. میں آج اپنے فیلڈ آفیسر سے مخاطب ہونا چاہ رہا تھا. ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے جب ہم ٹریننگ ہم نے کروائی ہیں. میں نے خود پرسنلی آ کے آپ لوگوں کو ٹرین کیا ہے. بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ہم نے ٹارگٹس دیے, تحصیلز میں لاسٹ ٹائم ٹارگٹ دیے. کچھ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, ان کو انشاءاللہ ہم اپریشیٹ بھی کریں گے.
کچھ جگہوں پہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بہت ویک رہی. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ہمارے اسکولز اس وقت نہیں کھلے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پرفارمنس جو ہے وہ ہم اس طرح سے اسیس نہیں کر پا رہے. لیکن اب 1 اکتوبر سے اسکول کھل گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو ایک آدھ دن میں اس کوارٹر کے اکتوبر سے دسمبر کے کوارٹر کے ہم ٹارگٹس آپ کو بھیج رہے ہیں, اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر توجہ دیں گے اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں گے. ابھی تک ہم تھوڑا سا نرمی سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بیکاز اسکولز اوپن نہیں تھے. اب ہم ڈیفینیٹلی اسکولز ہمارے اب اوپن ہو رہے ہیں, ٹریننگز آپ کو مل چکی ہیں, اکوپمنٹ آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ڈیزائرڈ ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کریں. اور میں نے ٹریننگ کے دوران بھی آپ سب لوگوں کو یہ کہا تھا اور میں ابھی بھی آپ سب لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیریس لیں. آپ کی ٹارگٹ اور آپ کی پرفارمنس کو ہم اسیس کریں گے, اور جن لوگوں کی پرفارمنس ویک ہوئی ان کو ڈیفینیٹلی ہم نہ صرف وارننگ ایشو کریں گے بلکہ ان کے خلاف جو ہے, میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں, مینجمنٹ اس پہ کافی کنسرن ہے کہ جو لاسٹ ہم نے ٹارگٹس دیے تھے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, حالانکہ وہاں پہ بھی اسکولز بند تھے, لیکن انہوں نے اپنی اسپیشل ایفرٹس لگا کے ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے بینیفیشریز کو موبلائز کر کے اپنے ایفرٹس کے تھرو یہ کام کیا ہے. تو آپ لوگوں سے اب دیر از نو ایکسکیوز اینی مور. اسکولز اب اوپن ہونے جا رہے ہیں, آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں اور اس کوارٹر میں آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں. اور اسپیشلی میں جو ایکسپینڈڈ فیز ڈسٹرکٹس ہیں, جو ہمارے وہ ڈسٹرکٹس ہیں جن کو ہم نے پچھلے 1 سال میں ایکسپینڈ کیا ہے, ان سے مجھے زیادہ توقعات ہیں کہ وہاں پہ پوٹینشیل بھی ہے, وہاں پہ انرولمنٹ کے نمبرز بھی ہیں. آپ اپنے نمبرز کو اچیو کریں اور ہم آپ کی پرفارمنس کو اسیس کریں گے. کوالٹی کو انشور کریں, کوالٹی مین چیز ہے. کوانٹٹی ٹارگٹس اچیومنٹ کے درمیان یہ نہ ہو کہ آپ کوالٹی سفر ہو, آپ نے کوالٹی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ آپ سے فیلڈ میں ملاقات ہوگی. حکومت کا شکریہ کہنا چاہوں گا, اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو 27% اضافہ ہوا ہے اس بجٹ میں, اور So this is to all the Benazir Income Support Program employees, ہمارے جو کمپلائنس مانیٹرز ہیں, ہمارے جو میڈیا کی ٹیم ہے, اور جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ اور ادارے ہیں جو اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اس فلڈ ایکٹیویٹی میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ان سب کے لیے ایک اپریسیشن ضروری ہے. آپ لوگوں نے اچھا کام کیا ہے. یقیناً شروع کے دن ہمارے لیے بہت چیلنجنگ رہے ہیں, جہاں پر ہمیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو آیا, جہاں ہمیں بینکس کی لیکوڈیٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک ایشو آیا, جہاں ہمیں روڈ نیٹ ورک کا بہت بڑا ایشو آیا, لوگوں کو جو پریشانی ہوئی اس کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا پڑا. تو یقیناً بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ رہا ہے, لیکن پوری ٹیم نے اپنا کام جس طریقے سے کیا ہے وہ خوش آئند ہے. ہماری جو کریڈیبلٹی ہے آرگنائزیشن کی, ہمیں اس کے لیے بھی کام کرنا ہے, اپنی کریڈیبلٹی کے لیے بھی کام کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے مشکل وقت میں ایک ایسا کام سونپا ہے اللہ کی طرف سے. گو کہ وزیر اعظم صاحب کا ضروری اعلان ہے, لیکن اللہ نے اس ادارے کو یہ کام دیا ہے, تو ہمیں اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ, اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا ہے. جہاں تک سوال ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں کا, تو پلیز آپ نے ڈھیلے نہیں پڑنا, آپ نے ریلیکس نہیں ہونا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی میڈم منسٹر کی یا میڈم چیئر پرسن کی اپریسیشن مل گئی ہے تو بس اب ہمارا کام آسان ہے. نہیں, یہ اپریسیشن بس ان دنوں تک کی تھی. آگے کے جو دن ہیں اس کے لیے آپ نے اپریسیشن کمانی ہے, آپ نے وہ شاباشی لینی ہے. بیکاز میں چاہتی ہوں کہ انہی واریئرز کے اندر اور انہی ٹیم ممبرز کے اندر میں اچھے لوگ ڈھونڈوں, کیونکہ پھر وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ اور کسی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں, ان کی یہ صلاحیت میرے سامنے آ سکتی ہے. تو یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں چیلنج بڑا ہے, اور یہ چیلنج زیادہ سنگین ہونے والا ہے. لہٰذا آپ نے کمر کسے رکھنی ہے, اس کو ڈھیلا نہیں کرنا. آپ کام کیجئے, ریوارڈ آپ کو ادارہ بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملے گا. پاکستان میں تباہ کن بارش اور سیلاب آیا ہے,
اس کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے تمام متاثرین کے لیے 25-25 ہزار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دینے کا اعلان ہوا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد ادارہ ہے جو بہت جلد اس اعلان کے بعد میدان میں اترا اور 25-25 ہزار لوگوں میں تقسیم کرنے کی اس ایکسرسائز کو ہم نے شروع کیا. اب اس ایکسرسائز کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً جہاں اتنی رقوم آ رہی ہیں، جہاں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے اس پیسے کو تقسیم کرنے کی، وہاں پر ہم نے کچھ ایسے ایشوز بھی دیکھے ہیں جو کرائم سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ لوگ پیسوں کی کٹوتی کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے وہ ہر اس آدمی پر اب تک ایکشن لیا ہے جسے ہم نے پکڑا ہے. کہیں پولیس کی نیگلیجنس ہے تو اس کو بھی پکڑا جاتا ہے. سو وی آر ویری کلیئر آن دس پالیسی دیٹ کوئی پیسہ غریب عورت کا، غریب گھر کا ہم کٹنے نہیں دیں گے. اس 25 ہزار میں پورا 25 ہزار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کو ملنا ہے اور ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں ایک امانت دی. یہ عام لوگوں کے پیسے نہیں ہیں، یہ بہت غریب لوگوں کے پیسے، بہت مجبور لوگوں کے پیسے ہیں. اب آپ کی مرضی، آپ اپنی جنت کمانا چاہتے ہیں یا دوزخ کمانا چاہتے ہیں. سب کے لیے میں یہ پیغام دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے وہ جہان میں بھی جا کے ادھر حاضری ہونی، سب نے جانا ہے. کوئی یہاں پہ آج تک رہا نہیں ہے. یہ راستہ حق کا راستہ ہے، سب کا راستہ ہے. تو مہربانی کریں ان لوگوں کی بدوا اور آپ وہی نہ